يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. وخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت
ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرے سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دل و نظر میں تیرا احترام واجب ہے. دل و نظر میں تیرا احترام واجب ہے. میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے. سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا. میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے. دل و نظر
نعرہ سلوات حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح یزید ڈوب گیا جنگ کے اندھیروں میں یزید ڈوب گیا جنگ کے اندھیروں میں حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح حسین زندہ ہے نعرہ سلوات حسن کا آسمان ہے اکبر حسن کا آسمان ہے اکبر خود مجسم اذان ہے اکبر اور 14 صدیاں گزر گئیں لیکن 14 صدیاں گزر گئیں تو ابھی تک جوان ہے اکبر حسن کا آسمان ہے اکبر نعرہ سلوات میدان میں حیدر
جبریل کے پر آ گئے وہ دیکھیے نعرہ سلوات چار پانچ ساقی سلمان میں کچھ سوچ رہا ہوں اے ساقی سلمان میں کچھ سوچ رہا ہوں اے فاتح میدان میں کچھ سوچ رہا ہوں میں کچھ سوچ رہا ہوں ایسا کیے سلمان میں کچھ سوچ رہا ہوں ہے ذہن پہ ایسا سرے نہج بلاغا ہے ذہن پہ ایسا سرے نہج بلاغا کھولے ہوئے قرآن میں کچھ سوچ رہا ہوں میں کچھ سوچ رہا ہوں ایسا کیے سلمان میں کچھ سوچ رہا ہوں 40ویں دن کہتے تھے خیبر میں پیامبر 40ویں دن کہتے تھے خیبر میں پیامبر فاتح میدان میں کچھ سوچ رہا ہوں میں کچھ سوچ رہا ہوں ایسا کیے سلمان میں کچھ سوچ رہا ہوں یہ کون سا انداز ہے تعظیم علی کا یہ کون سا انداز ہے تعظیم علی کا اے لاشا سلمان میں کچھ سوچ رہا ہوں میں کچھ سوچ رہا ہوں ایسا کیے سلمان میں کچھ سوچ رہا ہوں اے دل یہ نصیری کسی اجلت نہیں اچھی اے دل یہ نصیری کسی اجلت نہیں اچھی رک جا ذرا نادان میں کچھ سوچ رہا ہوں میں کچھ سوچ رہا ہوں ایسا کیے سلمان میں کچھ سوچ رہا ہوں جانت نے ندا دی درے زہرا
پہ پلٹ آ جنت نے ندا دی سوچ رہا ایسا کیے سلمان میں کچھ سوچ رہا اس میں سے ہوا بولتا قرآن برآمد اس میں سے ہوا سوچ رہا ہوں ایسا کیے سلمان میں کچھ سوچ رہا ہوں سورج تو پلٹتا ہے اشارے سے علی کے سورج تو پلٹتا سوچ رہا ہوں ایسا کیے سلمان میں کچھ سوچ رہا ہوں سجدے بھی کرے دوستوں کو جنت بھی وہ بانٹے سجدے بھی کرے سلمان میں کچھ سوچ رہا ہوں سورہ مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں سفر سے آتے ہیں سوغات درد لاتے ہیں بجائے اشک وہ آنکھوں سے خوب آتے اٹھا کے ہاتھ مدینے کو یہ سناتے اٹھا کے ہاتھ مدینے کو یہ سناتے لٹا کے آئے ہیں زہرا کے ہم ذرا کو نگر کو
چلا اندر مدینے کوفے میں سر ننگے ہم گرے مدینے داغے رسن ہے ہمارے چانوں پر مدینے داغے رسن ہے ہمارے شانوں پر نہ راہ دے ہمیں تیرا تو نور ہے مدینے اکبر و قاسم نہیں حسین مدینے اکبر و قاسم نہیں حسین ہلی زمین مدینے کی اس گھڑی پیغام کیا بشیر کو سجاد نے تلا علی مثال ادا ڈال ڈالے گئنا اور اس کے ہاتھ میں رو کر دیا سیاہ اور اس کے ہاتھ میں رو کر دیا سیاہ کہا کہ جانے گھر اپنا موت کھانے کے مگر وطن میں خبر کر دے میرے آنے مگر وطن میں خبر کر دے میرے آنے کی چلا بشیر یہ دیتا ہوا خبر ہر جا مگر محلہ ہاشم میں دیکھتا ہے کیا کہ ایک مریض سر راہ ہے کھڑے تنہا جو نام پوچھا تو رو رو کے بولی وہ سغرا جو نام پوچھا تو رو رو کے بولی وہ سغرا بشیر کہنے کیوں تو ذرا شہر میں ہے کہاں
کون ہے جس بیمار تو بتاتا ہے سنانے کس کی ہے مجھ کو یہ حال آتا ہے کہ مصطفیٰ کی لہر پہ تو کہنے جاتا ہے کہ مصطفیٰ کی لہر پہ تو کہنے جاتا آواز بلند نعرہ سلوات فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاسلي حقوقهم ومنكري فضائلهم المنحرفين عنهم والشاكين فيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات اس خمسہ مجالس کی آخری مجلس اور ایام عزا تقریباً اپنے اختتامی مراحل میں نے کل ایک موضوع پر آپ حضرات کی سماع خراشی کی تھی اور سوچا یہ تھا کہ اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا. چونکہ آج اس سلسلہ ازا کی آخری مجلس ہے تو تھوڑا سا موضوع میں تبدیلی، تاکہ کچھ باتیں پیغام کی شکل میں نوجوانوں کے حوالے کی جا سکیں. میں نے سرکار رسالت مآب کی زبان وحی ترجمان سے نکلے ہوئے جملے کو سرنامہ سخن قرار دیا. بہت ہی مشہور و معروف جملہ پیغمبر اسلام کا
جس میں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. انتہائی مختصر لیکن بہت ہی جامع اور معنی جملہ. دیکھیے اگر آپ پہلے ہی آگے آ جائیں گے تو مجھے بھی بعد میں پریشانی نہیں ہوگی. ایک سوال یہ علاقہ بھی کافی خالی پڑا ہوا ہے, آپ تھوڑا سا ایک اور سوال ہے محمد ایک اور دور پہلے محمد بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی. اس جملے میں پیغمبر اسلام نے امام حسین کو چراغ قرار دیا, چراغ ہدایت. عزیزان محترم, چراغ کا کام روشنی دکھانا ہوتا ہے تاکہ انسان ٹھوکریں نہ کھاتا پھرے, تاکہ انسان اندھیروں میں مشکلات کا شکار نہ ہو. امام حسین کو پیغمبر نے چراغ ہدایت قرار دیا. حسین کل بھی چراغ ہدایت تھے, حسین آج بھی چراغ ہدایت ہے, حسین کل بھی چراغ ہدایت رہیں گے. امام حسین کا چراغ حیات ظاہری اعتبار سے گل ہو گیا. توجہ کیجیے گا, چراغ حیات, چراغ زندگی ظاہری اعتبار سے گل ہو گیا, لیکن اس چراغ ہدایت کی روشنی ان مجلسوں کی شکل میں آج بھی باقی ہے. ایک صلوات ہے محمد. آج امام حسین علیہ السلام کا چراغ حیات ظاہری اعتبار سے گل ہوا, لیکن اس کی روشنی کائنات کے چپے چپے میں تمام بنی نوع انسانی کی رہنمائی کر رہی ہے. اور یہ بھی عجیب مرحلہ ہے, توجہ چاہتا ہوں کہ حسین نے اس چراغ کو طوفانوں کی زد کو روشن رکھا. باتیں مخالف چلتی رہی, باطل کی تند و تیز آندھیوں نے اس چراغ ہدایت کو خاموش کرنے کی پوری کوشش کی, لیکن حسین نے اپنا لہو دے کر اس چراغ کو روشن کیا, اور اس ایک چراغ سے 72 چراغ روشن ہوئے کہ جن کی روشنی ان مجلسوں کی شکل میں, اس عزاداری کی شکل میں, اس فرش ماتم اور اس بزم عزا کی شکل میں آج ہم سب کی ہدایت اور رہنمائی کر رہی ہے. بڑا خوبصورت جملہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ آج عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ اگر آج یہ مجلسیں, یہ عزاداری, یہ بزم غم, یہ صف ماتم, یہ نہو بکا, یہ مجلسیں اور عزاداری نہ ہوتی تو آج کا مسلمان بھی دین اسلام کو بالکل اسی طرح بلا بیٹھا ہوتا جس طرح عہد یزید میں مسلمانوں نے یزید کی بدکرداریوں کا نام اسلام رکھ دیا تھا. آج کا مسلمان بھی دین محمدی کو پس پش ڈال چکا ہوتا, اسلام کو بھلا چکا ہوتا. یہ مجلسیں ہیں جو دینداری کا سبق دیتی ہیں, یہ مجلسیں ہیں جو دین شناسی کا درس دیتی ہیں, جو دین فہمی کا بہترین ذریعہ ہیں. توجہ چاہتا ہوں, یہ مجلسیں کیا ہیں؟ یہاں اتحاد کا پیغام ملتا ہے, یہاں عالم افروز مساوات کی تصویریں دلکشی کا سامان فراہم کرتی ہیں, یہاں اخوت کا سبق ملتا ہے, یہاں بھائی چارے کا درس ملتا ہے. گویا یہ مجلسیں, یہ عزاداری وہ ابدی چمنستان ہے کہ جہاں خود اعتمادی کی سرسبزی, عزت نفس کی بلندی, فرض شناسی کی خوشبندیاں, انسان قربانی کے مسکراتے ہوئے بلبلے, عقیدہ ایمان کے متفسر غنچے, جد و جہد کی شفاف نہریں, عبادت کی روح نواز ہوائیں, روحانیت کی جان بخش فضائیں, عزائم
اونچے پہاڑ اور عشق و محبت کے فلک بوس منارے ہر صاحب نظر کو دعوت فکر دے رہے ہیں. اب خوش نصیب ہیں حسین کے وہ چاہنے والے، خوش نصیب ہیں حسین کے وہ چاہنے والے جو ان مجلسوں میں آ کر حسینی تذکرے سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا کر ذکر حسین سننے کے بعد کردار کو فکر حسین کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. خوش نصیب ہے حسین کے وہ ماننے والے جو ذکر حسین سن کر کردار کو فکر حسین کے سانچے میں ڈھالتے ہیں، اور بد نصیب ہیں ایک صلوات دے محمد ایک اور دور پہلے محمد وہ حسین کے ماتمدار، وہ حسین کے عزادار، وہ حسین کے غمخوار جو ان مجلسوں میں واقعی خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں، جو ان مجلسوں میں آتے ہیں ذکر حسین سن کر کردار کو فکر حسین کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بد نصیب ہیں حسین کے وہ نام لیوا جو مجلسوں میں تو آتے ہیں لیکن حسینی تذکرے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا. محرم آیا اور چلا گیا، لیکن اس حسینی تذکرے سے کوئی حسینی پیغام حاصل نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مجلسیں نہیں کی ہیں، باپ دادا کی طرف سے ایک رسم تھی جو ہمارے کاندھوں کے اوپر عائد کر دی گئی تھی، ہم نے اس رسم کو منایا ہے. عزیزوں، یہ مجلسیں میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، یہ مجلسیں رسم نہیں ہیں، یہ مجلسیں عبادت ہیں. ان کو اخلاص کے ساتھ، ان کو عقیدت کے ساتھ، ان کو محبت کے ساتھ منانا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان مجلسوں میں کہیں کوئی ملاوٹ ہوئی تو یاد رکھیے گا کہ ملاوٹی دین آپ کو ملے گا، پھر خالص دین آپ کو نہیں مل سکتا. یہی وجہ کہ آج ان مجلسوں کی بڑی مخالفت ہے. ایک طبقہ بڑی شمشومت سے اس عزاداری اور ان مجلسوں کی مخالفت کی جا رہی ہے، مختلف بہانوں سے، مختلف آپ دیکھیں تعویلات، توجیحات، بنام عظمت صحابہ جلسے اور پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں ان مجلسوں کی مخالفت اور اس عزاداری کو محدود کرنے کے لیے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ ایک سال پہلے پاکستان میں کیا ہوا، ہندوستان کے مختلف مقامات میں بعض اوقات اس طرح کی کوشش سے خبریں ملتی ہیں کہ ان مجلسوں کی مخالفت کیوں، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ مجلسیں تو دین کا سبق دیتی ہیں، یہ مجلسیں تو دیداری کا پیغام دیتی ہے، پھر ان کی مخالفت کیوں ہوتی ہے؟ بنام عظمت صحابہ جی وہ غریب پروگرام اور جس میں یزید کی حمایت، آپ جانتے ہیں ایک سال پہلے ریلی منعقد کی گئی جہاں عزاداری کے دشمنوں نے یزید زندہ باد کے نعرے لگائے. آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یزید کی فضیلت میں قصیدے پڑھے گئے، یزید کو زندہ باد کہا گیا. اچھا، آپ یزید کو زندہ باد کہہ لیجئے، کیا آپ کے یزید کو زندہ باد کہنے سے یزید زندہ باد ہو سکتا ہے؟ نہیں، یزید کل بھی مردہ باد تھا، یزید آج بھی مردہ باد ہے، یزید کل بھی مردہ باد رہے گا. ایک بلند آواز میں سے بات کریں محمد. لیکن یزید کا دفاع مسئلہ آج کا نہیں ہے، پرانے زمانے سے یہ سلسلہ، چونکہ باطل کبھی نہیں چاہتا کہ حق کا چراغ روشن رہے، لہذا ہمیشہ سے یہ ایک مسئلہ رہا یزید کا دفاع کر کے. علامہ غزالی بڑے مشہور عالم سنت، عجیب و غریب باتیں کی انہوں نے. فتویٰ امام غزالی آپ اٹھا کے دیکھیے، بڑے عجیب و غریب کہتے ہیں کہ صاحب یزید کو برا نہ کہو، توجہ چاہتا ہوں، یزید کو برا نہ کہو، یزید پر لعنت نہ بھیجو. کہ کیوں؟ اس لیے کہ یزید پر لعنت بھیجنا حرام. کیوں حرام ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ یزید پر لعنت نہ بھیجو اس لیے کہ یزید مسلمان تھا، اور کسی بھی مسلمان پر لعنت بھیجنا حرام. اور اگر کوئی کسی مسلمان پر لعنت بھیجے تو لعنت بھیجنے والا ملعون. یہ امام غزالی کا فتویٰ ہے.
فتوی امام غزالی کہتے ہیں یزید کو برا نہ کہو، یزید پر لعنت نہ بھیجو، اس لیے کہ یزید مسلمان اور کسی بھی مسلمان پر لعنت بھیجنا حرام۔ اگر کوئی کسی مسلمان پر لعنت بھیجے تو لعنت بھیجنے والا ملعون۔ توجہ کیجیے گا، امام غزالی آپ نے یزید کی محبت میں یزید کا دفاع تو کر لیا، لیکن آپ کی مثال اس شکاری کی ہے جو اپنے پھیلائے ہوئے جال میں خود پھنس جاتا ہے۔ یزید کو برا نہ کہو، یزید کی پر لعنت نہ بھیجو، اس لیے کہ یزید مسلمان تھا، مسلمان پر لعنت بھیجنا حرام، آپ نے فتویٰ دے دیا۔ اور اگر کوئی مسلمان پر لعنت بھیجے تو لعنت بھیجنے والا ملعون۔ امام غزالی ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، ہمارا آپ سے سوال یہ نہیں کہ آپ علی کو پہلا مانتے ہیں یا چوتھا مانتے ہیں، توجہ کیجیے گا، ہم آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ علی کو پہلا مانتے ہیں یا چوتھا مانتے ہیں، ہمارا آپ سے بالکل سیدھا سا سوال ہے، امام غزالی یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں علی مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی نظر میں علی مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ اگر کہتے ہیں نہیں تو آپ خود دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ تو آپ کی اور آپ کے بزرگوں کی مجبوری ہے کہ علی کو کم سے کم مسلمان مانے۔ تو علی کو مسلمان تو مانتے، توجہ کیجیے گا، میں نے عرض کیا نا شکاری کبھی کبھی خود اپنے پھیلائے ہوئے جال میں پھنستا ہے۔ علی کو مسلمان مانتے، کہاں مانتے ہیں؟ امام غزالی جب آپ علی کو مسلمان مانتے ہیں اور آپ نے پہلے فتویٰ دیا یزید کو برا نہ کہو، یزید پر لعنت نہ بھیجو، اس لیے کہ یزید مسلمان تھا، مسلمان پر لعنت بھیجنا حرام، اگر کوئی کسی مسلمان پر لعنت بھیجے تو لعنت بھیجنے والا ملعون۔ امام غزالی علی کو مسلمان مانتے ہیں یا نہیں؟ کہاں علی مسلمان؟ جب علی کو آپ مسلمان مانتے ہیں تو ہمارا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ امام غزالی یہ بتائیے کہ جس نے 70 سال تک ہزاروں ممبروں سے علی پر لعنت بھجوائی، ایک سلامات اتنی ہی بلند صلوات کے عظمت محمد۔ اگر یزید کو اس لیے بچا رہے کہ وہ مسلمان تھا، اس لیے اس پر لعنت نہ ہو، تو جس نے علی جیسے مسلمان پر 70 سال تک ہزاروں ممبروں سے لعنت بھجوائی، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں پھنس گیا نا شکاری اپنے جال میں۔ ایک صلوات ہے محمد عالم۔ لیکن نہ جانے ایک عجیب سا مرحلہ ہے، ایک عجیب سا ماحول مرتب کیریت کیا جا رہا ہے، یزید کو برا نہ کہو، یزید نعوذ باللہ ولی اللہ۔ کچھ سال پہلے ہندوستان سے بھی ایک خبیث نے یہ نعرہ بلند کیا، آپ جانتے ہیں یزید ولی اللہ، ڈاکٹر ذاکر نائک مرموز، آپ جانتے نا اس نے یزید ولی اللہ، کہہ لیجیے آپ یزید کو ولی اللہ۔ آج بڑا مشہور تھا، ایک زمانے میں بڑی شہرت تھی، آج نام و نشان ختم ہو گیا۔ آپ ذرا غور کریں کیوں اتنا مشہور آدمی، آج جس ہندوستان میں اس نے یزید کو ولی اللہ کہا، آج وہاں سے نام و نشان ختم ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ عزیز وجہ بالکل واضح جملہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا یہ سنت الہی ہے کہ اللہ اپنے گنہگار کو تو بخش دیتا ہے، حسین کے مجرم کو معاف نہیں کرتا۔ کہیے آپ یزید ولی اللہ، دیکھیے نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ایک دوسری اور مثال دیتا ہوں، ایک سال پہلے کراچی میں ریلی نکلی، یزید زندہ باد۔ جس نے ریلی نکالی تھی نا، کچھ ہی دن کے بعد واصل جہنم ہو گیا۔ اچھا آپ کہتے رہیے یزید ولی اللہ، کیا آپ کے کہنے سے یزید ولی اللہ ہو جائے گا؟
نہیں ہو سکتا. یہ جو یزید کا دفاع کرتے ہیں، یہ یزید کے فضائل کرتے ہیں، یزید کو زندہ باد کہتے ہیں، ان کی مثال آپ جانتے ہیں. میں نے کچھ دن پہلے یہ جملہ عرض کیا تھا اسی دہلی میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو یزید کو زندہ باد کر رہے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے بتائیں. ایک صاحب تھے بھولے بھالے مسلمان، بڑے شریف اور سیدھے سادے، ہر کسی کی تعریف کرتے تھے، چاہے حق پر ہو یا باطل پر. ہم اسی کو اس زمانے میں سیدھا اور بھولا کہتے ہیں، جو ظالم کو بھی علیہ السلام کہے، مظلوم کو بھی علیہ السلام کہے. اور سیدھے سادے یزید کو زندہ باد کہنے والے کی مثال ایک صاحب مسلمان، سیدھے سادے بھولے بھالے، ان کے ذہن میں ایک دن ایک خیال آیا. توجہ کیجیے گا، یزید کو زندہ باد کہنے والوں کی مثال. ایک مسلمان سادہ سا بھولا والا، ذہن میں خیال آیا کہ بھئی یہ کتا نجیس العین ہے، آج اس کو پاک کرنا ہے. یہ ذہن میں خیال آیا، کتے کو پاک کرنا ہے. کتا نجیس العین ہے نا. اس ہر فرقہ، مسلمانوں کا ہر فرقہ اس بات پر متفق ہے کہ کتا نجیس العین ہے. اس بھولے بھالے مسلمان کے ذہن میں یہ خیال آیا بھائی آج اس کتے کو پاک کرنا ہے. اب اس ذوق ناپاک کی تسکین کی خاطر انہوں نے قیمتی شیمپو، بہترین قسم کے صابن دو چار اپنے ساتھ لیے، کتے کو لیا اور سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے لے کر پہنچ گئے. صبح سویرے کے بعد آج شام تک غوطے لگانے ہیں اس کتے کو اس سمندر میں، اور آج شام تک اس کو پاک کر کے چھوڑنا ہے. بڑی محنت کی، صبح سے شام تک. توجہ کیجیے گا، یزید کو زندہ باد کہنے والے کی مثال کتے کو پاک کرنا ہے. خوب محنت کی، صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام مسلسل غوطے لگا رہے ہیں. فقہ میں جتنے غسل تھے وہ سارے غسل اس کتے کو دلا گئے. شام کے بعد اعلان کیا بھائی آج میں نے کتے کو پاک کر دیا. اچھا بابا آپ عالم اسلام سے پوچھیے، بھئی یہ بولا مسلمان کہہ رہا ہے کتا پاک ہو گیا، کہ عالم اسلام تو کوئی فرقہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں چلیے اس کی بات مان لیتے کتا پاک ہو گیا؟ نہیں، پورا عالم اسلام کہے گا کتا کل بھی نجس تھا، کتا آج بھی نجس ہے، کتا کل بھی نجس رہے گا. یزید کو ولی اللہ، یزید کو زندہ باد کہنے والوں کی مثال، کتا نجس تھا، ان کے پاک کرنے سے کتا پاک نہیں ہو سکتا. کتا کل بھی نجس تھا، کتا آج بھی نجس ہے، کتا کل بھی نجس رہے گا. جو کتے کو پاک کرنے کی کوشش کرے وہ کتے کو تو پاک نہیں کر سکتا، خود نجس ضرور. یزید کو زندہ باد کہنے والوں، تم یزید کو زندہ باد کہنے سے یزید کو زندہ باد نہیں بنا سکتے. یزید کل بھی مردہ باد تھا، یزید آج بھی مردہ باد ہے، یزید کل بھی مردہ باد رہے گا. یزید زندہ باد نہیں ہو سکتا. ہاں تم اپنی نسلی نجاستوں کا ثبوت یزید کی فضا بیان نہ کرو، یزید کو زندہ باد نہ کہو، ورنہ تمہاری نسلی خباثتوں کا اعلان ہو جائے گا، تمہاری نسلی نجاستوں کا اظہار ہو جائے گا. جس طرح کتا نہیں پاک ہو سکتا اسی طرح یزید کو زندہ باد نہیں ہو سکتا. لیکن نہ جانے کیا کیا جائے، یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی کوئی دوا نہیں. اب ہر سال یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. محرم آیا، ایام عزا آئے، ادھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے. عزاداری کے خلاف
بولنا شروع کرتے ہیں، لکھنا شروع کرتے ہیں۔ میں نے اس سال گزشتہ سال اردو اخبار میں ایک مراسلہ، ایک مقالہ پڑھا تھا، دیوبند کی طرف سے لکھا ہوا کہ صاحب آپ غور کیجیے گا ذرا، اہل بیت کی دشمنی انسان کو عقل کا اندھا بنا دیتی ہے۔ ایک مقالہ کہ صاحب عشرے کے دن غم نہیں منانا چاہیے، عاشور کے دن ماتم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوشی منانی چاہیے۔ ذرا غور کیجیے گا، یہ مقالہ لکھا گیا تھا اردو اخبار میں۔ عاشور کے دن ماتم نہ کرو، غم نہ مناؤ، خوشی مناؤ، کالے کپڑے نہ پہنو، فرش ازا نہ بچھاؤ، بلکہ اچھے کپڑے پہنو، اچھے پکوان پکاؤ، کھانا کھلاؤ، خوشی مناؤ، اس لیے کہ یہ خوشی کا دن ہے، غم منانے کا دن نہیں ہے۔ یہ لکھا گیا۔ اب ذرا اور دلیل جو دی گئی ہے وہ بھی آپ دیکھیے۔ میں نے کہا نا کہ اللہ نعمت عقل سلب کر لیتا ہے ان لوگوں کی۔ عشرے کے دن غم نہیں، ماتم نہیں، کالے کپڑے نہیں، خوشی مناؤ، اچھے کپڑے پہنو، مبارکباد پیش کرو، پکوان پکاؤ، اچھے کھانے پکاؤ، ایک دوسرے کو اچھا کھانا کھلاؤ، مبارکباد پیش کرو، اس لیے کہ یہ خوشی کا دن نہیں، یہ خوشی کا دن ہے، غم منانے کا دن نہیں ہے، یہ ماتم کا دن نہیں ہے، یہ مسکرانے کا دن ہے۔ توجہ کیجیے گا کہ کیوں؟ اب ذرا دلیل عجیب و غریب ہے کہ اس لیے کہ عشرے کا دن غم منانے کا دن نہیں ہے، خوشی کا دن ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ دن وہ دن ہے کہ جب ایک عاشق اپنے معشوق سے ملا، ایک حبیب اپنے محبوب سے ملا، حسین خدا سے ملے، لہذا یہ لقاء الہی کا دن ہے، وصال پروردگار کا دن ہے، تو ہمیں خوشی منانی چاہیے، ماتم نہیں کرنا چاہیے، غم نہیں منانا چاہیے، کالے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، ہمیں تو خوشی منانی چاہیے۔ یہ دلیل دی گئی، توجہ کیجیے۔ خوشی کا دن اس لیے کہ عاشق اپنے معشوق سے ملا، حسین خدا سے ملے، حبیب محبوب سے ملا، وصال الہی حاصل ہو گیا، لقاء پروردگار حاصل ہو گیا، لہذا ماتم نہیں ہونا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے، اچھے کھانے، مبارکباد، مسکراہٹ۔ چلو ہم مان لیتے ہیں تمہاری اس بات کو کہ چونکہ ایک عاشق اپنے معشوق سے ملا اس لیے غم نہیں منانا چاہیے، خوشی منانی چاہیے۔ تو مسلمانوں، اگر تم عشرے کے دن کو اس لیے خوشی کا دن مانتے ہو کہ اس دن ایک عاشق اپنے معشوق سے ملا، اس لیے خوشی مناتے ہو کہ ایک حبیب اپنے محبوب سے ملا، تو مسلمانوں پھر تمہیں 10 ذی الحجہ یعنی بقرعید کے دن ماتم کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس دن ایک عاشق اپنے معشوق سے نہیں مل سکتا۔ تو پھر بقرعید کے دن غم مناؤ، ماتم کرو، فرش ازا بچھاؤ، کالے کپڑے پہنو، اس لیے کہ اس دن ایک حبیب اپنے محبوب سے نہیں ملا، عاشق معشوق سے نہیں ملا، اسماعیل خدا سے نہیں مل سکے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تم اس دن بھی خوشی مناؤ، اس دن بھی خوشی مناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم تمہاری نہیں ہے، نسلی خباثتیں اپنا خود کر دے گا۔ صلوات بھیجو محمد وعلی محمد۔ اچھا محترم، یہ بھی بات یاد رکھیے، ہم مقام فخر میں کہتے ہیں کہ ہم نے حسین کو مانا، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، حسین ہمارے امام ہیں، حسین معجزہ الہی ہے۔ وہ حسین کیا کہ جو خود اپنی فضیلتوں کا اعتراف ان سے نہ کروا لے۔ ایک طرف یزید کا دفاع، یزید کی محبت، عزاداری کے خلاف باتیں اور گفتگو اور فتوے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے علامہ شاہ عبد العزیز دہلوی، عالم اہل سنت، کہتے ہیں حسین اپنی فضیلتوں کا خود اعتراف کروا لیتا ہے، چونکہ معجزہ الہی ہے حسین۔ ان کی نظر میں ایک حدیث، رسول اللہ کی حدیث،
فوق کل بر بر وليس البر فوق الشهادة. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی، لیکن شہادت ایسی نیکی ہے جس کے اوپر کوئی نیکی نہیں. یہ پیغمبر کی حدیث ہے، ہماری طرف بھی ادھر بھی فریقین میں. شہادت فوق کل بر بر وليس البر فوق الشهادة. ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی، لیکن شہادت ایسی نیکی ہے کہ جس کے بعد کوئی نیکی نہیں ہے، یہ سب سے اوپر. اور اس حدیث کے نتیجے میں جو شہید ہوگا وہ افضل ہوگا، جو شہید نہیں ہوگا وہ مفضول ہوگا. شاہ صاحب کو کھٹکا کہ اگر اس حدیث کو مان لیا جائے تو پھر عقیدہ افضلیت پیغمبر پر ہٹوا رہا ہے. کیونکہ ہمارے سلسلہ نبوت میں بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جو شہید ہوئے، لیکن ہمارے آخری نبی کو تو شہادت نہیں ملی نا. اب جو شہید وہ افضل، جو شہید نہیں وہ مفضول. تو ہمارے آخری نبی کو شہادت نہیں ملی تو نعوذ باللہ ہمارے آخری نبی ان انبیاء سے مفضول جن کو شہادت ملی. مسئلہ کیسے حل ہو؟ حسین تو کہتے ہی اسے ہیں جو نبیوں کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے. ایک سلام میرے محمد والے. اب بے چینی ہوئی شاہ صاحب کو، بھائی کیسے عقیدہ افضلیت پیغمبر کا دفاع کیا جائے؟ مسلم عقیدہ ہے مسلمانوں کو جو پیغمبر سب سے افضل. حدیث کہہ رہی ہے کہ جو شہید ہے وہ افضل، جس کو شہادت نہیں ملی وہ مفضول. عقیدہ افضلیت پیغمبر کو کیسے بچایا جائے؟ لہذا انہوں نے ایک کتاب لکھی، سر الشہادتین، دو شہادتوں کا راز. شاہ صاحب کی کتاب ہے سر الشہادتین، دو شہادتوں کا راز. اس کتاب میں وہ فرماتے ہیں، توجہ کیجیے گا، دو شہادتوں کے راز کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر دوسرے انبیاء کو ایک ایک شہادت ملی تو ہمارے آخری نبی کو دو دو شہادتیں ملی. شہادت خفی بھی ملی، شہادت جلی بھی ملی. شہادت خفی جس میں دشمن پوشیدہ ہو، شہادت جلی جس میں دشمن ظاہر ہو جائے. شاہ صاحب مسئلہ حل نہیں ہوا. کیسے شہادت خفی اور کیسے شہادت جلی؟ دو دو شہادتیں کیسے ملی؟ کسابی سنیے، دو دو شہادت ملی کہ اللہ کو، توجہ کیجیے گا، یہ شاہ عبدالعزیز محدث نبی کے جملے، کہ اللہ کو اپنے حبیب کے باب فضائل کا تتمہ کرنا تھا، لہذا اللہ نے نبی کے نواسوں کو نبی کا بیٹا قرار دیا. توجہ کیجیے گا، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے اپنے اللہ چاہتا تھا کہ نبی کے فضائل مکمل ہو، باب فضائل کا تتمہ ہو، لہذا اللہ نے نبی کے نواسوں کو نبی کا بیٹا قرار دیا. خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ حسن میرا نصف حصہ بدن ہے، حسین میرا نصف حصہ بدن ہے. اس کے بعد کہتے ہیں چونکہ اللہ نے نبی کے نواسوں کو نبی کا بیٹا قرار دیا تو حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے. توجہ کیجیے گا، یہ دو شہادتوں کا راز کہ شہادت حسن کو شہادت رسول بتایا، شہادت حسین کو شہادت رسول بتایا، اور کہا کہ اگر دوسرے انبیاء کو ایک ایک شہادت ملی تو ہمارے نبی کو، ہمارے آخری نبی کو دو دو شہادتیں ملی. شہادت خفی بھی ملی، شہادت جلی بھی ملی. اب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اب ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. آپ نے عقیدہ افضلیت پیغمبر کو تو بچا لیا، شہادت حسن کو شہادت رسول بتایا، شہادت حسین کو شہادت رسول بتایا، لیکن شاہ صاحب اب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، جب آپ کی نظر میں شہادت حسن شہادت رسول ہے
حسین چراغ ہدایت، عقیدہ افضلیت پر حرف آیا تو حسین کی بارگاہ میں پناہ لینی پڑی۔ حسین آج بھی نبیوں کی عزتوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ آؤ اس حسین کی طرف آؤ، یہاں سے عزتیں ملتی ہیں۔ خبردار حسین کے قاتل کی حمایت نہ کرنا، یزید زندہ باد نہ کہنا، یزید کو ولی اللہ نہ کہنا۔ پھر میں جملہ تکرار کر رہا ہوں، اگر ایسا ہوا تو یاد رکھو اللہ اپنے دشمن کو معاف کر سکتا ہے، حسین کے مجرم کو نہیں چھوڑتا۔ حسین کے مجرم، اب یہ مجرم یہاں سے گریز کرنا چاہتا ہوں، یہ مجرم چاہے ادھر والا ہو چاہے ادھر والا، اللہ حسین کے مجرم کو نہیں بخشتا۔ یہ مجرم چاہے ادھر والا ہو چاہے ادھر والا، جملے تک نہیں پہنچے آپ۔ یہی وجہ ہے کہ جب ادھر والے عزاداری میں فتنہ اور اختلاف ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو رسوائی اور ذلت ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ ایک صلوات دے محمد و آل محمد۔ اگر یہ آواز بلند ہے تو ایک بار آہستہ سے بھیجیے سلوات۔ اللہ حسین کے مجرم کو نہیں بخشتا، ادھر ہو یا ادھر ہو، لہذا عزاداری میں اختلاف، تفرقہ، مسائل وجود میں لانے والے رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ لہذا اس عزا کو، ان مجلسوں کو خلوص اور عقیدت کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ، انتہائی عقیدت کے ساتھ برگزار کرو، اس لیے کہ ان مجلسوں کو رسم سمجھ کر نہ منانا، اس مجلسوں کو عزاداری کو عبادت سمجھ کر رکھنا۔ یہ رسم نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ کیا فرق ہے رسم اور عبادت میں؟ توجہ کیجیے گا، یہاں سے میں صرف اپنے نوجوان بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ رسم اور عبادت میں کیا فرق ہے؟ دیکھنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ اس سال پہلی محرم سے لے کر اب تک جتنی مجلسیں کی ہم نے رسم سمجھ کر کی ہیں یا عبادت سمجھ کر انجام کی؟ 40 سال، 50 سال، 30 سال، 60 سال کے ہو گئے، اتنے ہر سال محرم کیا، تجزیہ کریں، سوچیں، غور کریں کہ ہر سال جو محرم کیا رسم سمجھ کر کیا یا عبادت سمجھ کر کیا؟ کیا فرق ہے رسم اور عبادت میں؟ 2 فرق جلدی سے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ رسم اور عبادت کا فرق کیا ہے؟ پہلا فرق جو علماء بیان کرتے ہیں، چونکہ ایام اعزا بالکل آخری مرحلے میں ہے، یہ سلسلہ اعزا کی یہاں پر آخری مجلس ہے، لہذا پیغام دینا ہے، صرف پیغام دینا ہے۔ رسم اور عبادت کا فرق کیا ہے؟ پہلا فرق علماء کہتے ہیں کہ رسمیں محدود زمانے کے لیے ہوتی ہیں، عبادت کا سلسلہ ہمیشہ باقی رہے۔ رسمیں محدود زمانے کے لیے ہوتی، رسم آج ہے کل نہیں ہوگی، پہلے تھی اب نہیں ہے، اس علاقے میں ہے دوسرے علاقے میں نہیں ہے۔ دہلی والے کچھ رسمیں مناتے ہیں، بمبئی والے نہیں مناتے، ہندوستان والے مناتے، یورپ والے نہیں مناتے، یورپ والے مناتے، ہم نہیں مناتے۔ بہت ساری رسمیں بہت سارے علاقوں سے اور بہت سارے زمانوں سے مخصوص ہیں۔ تو رسمیں محدود زمانے اور محدود لوگوں میں ہے، لیکن عبادت کا سلسلہ ہمیشہ ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز صرف دوارکا والوں کے لیے ہے، اوکھلا والوں کے لیے نہیں ہے، بزرگوں پر واجب تھی آج ہم پر واجب نہیں ہے۔ نہیں، نماز کا سلسلہ ہمیشہ سے تھا، ہر جگہ والے نماز پڑھیں گے، ہندوستانی بھی نماز پڑھیں گے، پاکستانی بھی نماز پڑھیں گے، باہر والے، ہر جگہ ہر نماز سلسلہ ہے، عبادت سب کے لیے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ رسمیں محدود زمانے کے لیے ہوتی ہیں، عبادتیں ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ مجلس رسم ہے یا عبادت؟ رسم محدود زمانے کے لیے، آج ہے رسم کل ختم ہو جائے گی، کل تھی آج نہیں ہے، ہو سکتا ہے آئندہ زمانے میں ہو جو آج موجود نہیں ہے۔ تو رسم محدود زمانے کے لیے، عبادت ہمیشہ کے لیے۔ اب آئے دیکھیں یہ مجلس رسم ہے یا عبادت؟ عزیزو یاد رکھیے گا جملہ، اگر یہ مجلس رسم ہوتی، اگر یہ مجلس رسم ہوتی تو ختم ہو جائے
جاتی ہیں. نہیں اور نہیں کیا جملے پر. اگر یہ مجلس رسم محدود زمانے کے لیے، عبادت ہمیشہ کے لیے، اگر یہ مجلس رسم ہوتی تو ختم ہو جاتی. یہ مجلس عبادت ہم نہ تھے تب بھی ہوتی تھی، ہم نہ تھے تب بھی ہوتی تھی، ہم نہ رہیں گے تب بھی ہوتی رہے گی. یہ ہے نا حقیقت ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ میں غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں. ہم نہ تھے تب بھی مجلس ہوتی تھی، ہم نہ رہیں گے تب بھی مجلس ہوتی رہے گی، ہم نہ رہیں گے تب بھی مجلس ہوتی رہے گی، ہم نہ رہیں گے تب بھی مجلس ہوتی رہے گی. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم رہیں یا نہ رہیں یہ مجلسیں رہیں گی، تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ عشرہ ہماری وجہ سے ہے، جلوس ہماری وجہ سے ہے، ہماری وجہ سے ہے، اداداری ہماری وجہ سے ہے، شبداری ہماری وجہ سے ہے. نہیں، یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے نکال دو. یہ مجلسیں ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہمارا مجلس ہماری وجہ سے، جلوس ہماری وجہ سے. ہم نہ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، ہم نہ ہوتے تو جلوس نہ نکل پاتا، ہم نہ ہوتے تو خمسہ نہ ہو پاتا، ہم نہ ہوتے تو عشرہ نہ ہو پاتا. تم اپنی حیثیت پہ غور کرو، تم اپنی آپ پہ غور کرو. تمہارا وجود کیا ہے؟ جب تم نہ تھے تب بھی عشرہ ہوتا تھا، خمسہ ہوتا تھا، شبداری ہوتی تھی. اب ذرا الگ ہٹ جاؤ گے تو اگر تم سے بہتر نہ ہو تو بتا دیتا. ایک صلوات میرے محمد وآل محمد. لہذا اس غلط فہمی کو دور کر دیں. یہ سلسلہ عبادت ہے، یہ ہمیشہ باقی رہے گا، جاری رہے گا. کیونکہ رسم نہیں ہے، عبادت ہے. یہ رسم و عبادت کا پہلا فرق ہے. رسم محدود زمانے کے لیے، عبادت ہمیشہ. توجہ چاہتا ہوں، ایک اور فرق علماء نے بیان کیا ہے. آئیں دیکھیں، تجزیہ کریں، انالائز کریں اس آزاداری کا، ان مجلسوں کا جو ہم کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو رسم سمجھ کر منایا ہے یا آزاداری سمجھ کر منایا. رسم محدود زمانے کے لیے، عبادت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. دوسرا فرق جو علماء بیان کرتے ہیں کہ رسموں میں کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے اپنی ہر عبادت میں اثر رکھا. آپ رسم بناتے رہیے، بہت ساری رسمیں ہم بناتے ہیں زندگی میں، کوئی اثر ہوتا ہے؟ رسمیں تبدیلی نہیں رہتی، رسمیں چینج نہیں رہتی، رسموں سے انقلاب برپا نہیں ہوتا. تبدیلی عبادتوں سے ہوتی ہے، تبدیلی انقلاب سے ہوتی ہے. تو رسموں میں اثر نہیں ہوتا، عبادتوں میں اثر. ہر عبادت میں اللہ نے اثر رکھا ہے. روزے کا اثر ہے لعلکم تتقون، نماز کا اثر ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، فحشاء اور منکرات سے بچاتی ہے. ایک شخص چھٹے معنوں میں جعفر صادق علیہ السلام مولا کی خدمت میں، مولا کیسے پتہ چلے؟ توجہ چاہتا ہوں، رسموں میں اثر نہیں ہے، عبادتوں میں اثر ہے. آتا ہے مولا کیسے پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول یا نہیں؟ مولا نے کہا کہ دیکھو، اثر سے مؤثر کا پتہ چلتا ہے، سبب سے مسبب کو ڈھونڈا جاتا ہے، علت سے معلوم کو تلاش کیا جاتا ہے. مولا بات گہری ہو گئی، سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ مولا سمجھاتے کہ دیکھو، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری نماز قبول یا نہیں، تو یہ دیکھو نماز پڑھنے کے بعد نماز کا جو اثر ہے وہ تمہارے کردار پر مرتب ہوا یا نہیں. مولا نماز کا بھی کوئی اثر ہے،
قرآن نہیں پڑھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، نماز انسان کو فحشاء اور منکرات سے پرہیز کراتی ہے۔ مولا کہتے ہیں اگر نماز پڑھی برائیوں سے بچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز قبول، لیکن ادھر نماز پڑھی مسجد سے باہر نکلے، میں نے کہا جملہ کیا آتا نا، مسجد سے باہر نکلے پھر وہی 3-5، پھر وہی دھوکے بازی، پھر وہی چٹی میں فراغ، پھر وہی 100 کے 110۔ مولا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مسجد میں انجام دے کر آئے ہو وہ نماز نہیں تھی، اٹھک بیٹھک تھی جو انجام دینا ہے۔ نماز کا اثر یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے، نماز انسان کو فحشاء اور منکرات سے بچاتی ہے۔ تو یہ نماز کا اثر ہے۔ روزے کا اثر یہ ہے کہ تقویٰ۔ اب آئیں ذرا دیکھیں، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، یہ مجلس رسم ہے یا عبادت؟ اگر رسم ہے تو اثر نہیں ہوگا۔ پہلی محرم سے لے کر آج تک نہ جانے کتنی مجلسیں کی، 30 سال کے، 40 سال کے، 50 سال کے ہو گئے، ہر سال محرم کیا، کثرت سے مجلسیں کی، جہاں تھے وہیں رہے، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی بدلاؤ نہیں۔ پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے، آج بھی جھوٹ بول رہے، پہلے بھی دھوکہ دے رہے تھے، آج بھی دھوکہ دے رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مجلسوں کو رسم سمجھ کر منایا تھا، عبادت سمجھ کر نہیں منایا۔ اس لیے کہ رسموں میں اثر نہیں ہوتا ہے، عبادتوں میں اثر ہوتا ہے۔ اچھا اگر یہ مجلس عبادت ہے، توجہ چاہتا ہوں، اگر یہ مجلس عبادت ہے تو پھر ان کا اثر کیا ہے؟ ہر عبادت کا اللہ نے اثر رکھا ہے۔ اگر یہ مجلس عبادت ہے تو ان کا اثر کیا ہے؟ پوری توجہ کرنے پر عزیزوں، ابھی تو ان مجلسوں کا اثر یہ ہے، اس عزاداری کا اثر یہ ہے، ان مجلسوں کا اثر یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی بے نمازی آئے تو نمازی بن کر جائے۔ رسموں میں اثر نہیں ہے، عبادتوں میں اثر ہے۔ اگر یہ مجلس عبادت ہے تو ان کا اثر یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی بے نمازی آئے تو نمازی بن کر جائے، کوئی بزدل آئے تو جری بن کر جائے، کوئی بیکار آئے تو کسب حلال کی طرف دل میں لے کر جائے، کوئی گناہگار آئے تو توبہ و استغفار کر کے جائے، کوئی خود پرست آئے تو خدا پرست بن جائے۔ مجلسوں کا اثر ہے۔ اب آپ دیکھنا ہے، تجزیہ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ اثر ہمارے کردار پر مجلسوں میں آنے کے بعد مرتب ہوا یا نہیں۔ اگر مرتب ہوا تو عبادت، مرتب نہیں ہوا ہے تو رسم سمجھ کر۔ یہ مجلس رسم نہیں ہے۔ اچھا ایک بات آخری مرحلے میں اکثر بیشتر کہتا ہوں اپنے مجالس میں، مجلسوں کو رسم سمجھا یا عبادت؟ تھوڑا سا تجزیہ کرنا۔ اگر ان مجلسوں کو عبادت سمجھا ہوتا تو کبھی بھی ہمارے جوان ہم سے یہ سوال نہ کرتے کہ نماز افضل ہے یا مجلس افضل ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اکثر و بیشتر ایام اعظام میں خاص طور سے ہمارے نوجوان سوال کرتے ہیں آپس میں، بحث و مباحثہ، نماز میں زیادہ ثواب ہے یا مجلس میں زیادہ ثواب؟ میں اکثر اپنی مجالس میں کہتا ہوں، پیغام دے رہا ہوں، نماز بہتر ہے یا مجلس بہتر ہے؟ مجلس میں زیادہ ثواب ہے یا نماز میں زیادہ ثواب ہے؟ نماز افضل ہے یا مجلس افضل ہے؟ کون ان بے وقوفوں کو بتائے کہ جو نماز ہے وہی مجلس ہے، جو مجلس ہے وہی نماز ہے؟ یہ جاہلانہ سوال، یہ احمقانہ ٹکراؤ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے مجلسوں کو رسم سمجھا، عبادت نہیں سمجھا۔ اگر عبادت سمجھا ہوتا تو نماز جیسی عبادت سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرتے، چونکہ رسم سمجھا لہذا ان مجلسوں کو نماز سے ٹکرایا۔ نماز افضل یا مجلس افضل؟ مجلس افضل یا نماز افضل؟ اکثر و بیشتر یہ ٹکراؤ ہوتا ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ جسارت نہ ہو، اس ٹکراؤ کو کبھی کبھی ہمارا منبر بڑی ہوا دے دیتا ہے۔ منبر سے اس ٹکراؤ کو ہوا دی جاتی ہے، شاعری کی شکل میں، ذاکری کی شکل میں، خطابت کی شکل میں اس منبر سے ہوا دے دی جاتی ہے۔ قوم دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، نوجوان دست گریباں ہوتے ہیں، دشمن ہماری حماقت پر ہنستا رہتا ہے۔ ہم اسی جھگڑے میں پڑے، نماز افضل یا مجلس افضل؟ مسئلہ نہیں حل ہو پا رہا ہے، پورا محرم گزر جاتا، یہی نہیں طے کر پاتے کہ نماز افضل یا مجلس افضل۔
میں صرف ایک جواب دینا چاہتا ہوں بڑی سادہ سی گفتگو کرنے کے بعد. میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، اکثر میں نے کہا ہے کہ مجلس کو نماز سے نہ ٹکراؤ، نماز کو مجلس سے نہ ٹکراؤ. اگر تمہارے سامنے کبھی یہ سوال آئے، تم سے کبھی کوئی یہ پوچھے کہ نماز افضل ہے یا مجلس افضل، تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، سوال کرنے والے سے پلٹ کر یہ سوال کر لینا کہ اللہ نے تمہیں دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا کی ہیں، بتاؤ تمہاری داہنی آنکھ افضل ہے یا بائیں آنکھ افضل؟ ایک سوال ہے سوال کر لینا، تمہاری داہنی آنکھ افضل ہے بائیں آنکھ افضل؟ اسی طرح نماز ہے، مجلس ہے. نماز ہے وہی حسین ہے، جو حسین ہے وہی نماز ہے. نہ نماز حسین سے جدا ہے، نہ حسین نماز سے جدا. لیکن یہ جاہلانہ ٹکراؤ، یہ احمقانہ ٹکراؤ مسلسل ٹکرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جوہلا، یہ احمق جانتے ہی نہیں کہ ٹکراؤ کس چیز میں ہوتا ہے. ایک سلوات بھیج دیں محمد والا. ایک اور بلند آواز میں بھیج دیں. یہ بے وقوفوں والا ٹکراؤ، یہ احمقانہ جہالت، نماز افضل یا مجلس افضل، یہ جہالا، یہ احمق لوگ جانتے ہی نہیں، یہ ٹکراؤ کے اصول سے باخبر ہی نہیں. انہیں یہی نہیں پتا کہ ٹکراؤ کس چیز کے درمیان ہوتا ہے. یاد رکھنا، ٹکراؤ حق و باطل میں ہوتا ہے، حق کبھی حق سے نہیں ٹکراتا. صلوات بر محمد. نماز بھی حق ہے، مجلس بھی حق ہے. جو نماز ہے وہی مجلس ہے، جو مجلس ہے وہی نماز. تو جو نماز ہے وہی مجلس، جو مجلس وہی نماز. تو جس طرح مجلس کرتے ہو اسی طرح نماز پڑھو، جس طرح نماز پڑھتے ہو اسی طرح مجلس کرو. ایسا نہ ہو امام باڑوں میں تو بھیڑ ہو، مسجدیں خالی ہو جائیں. ایسا بھی نہ ہو کہ مسجدیں آباد ہو، امام باڑے ویرانے میں تبدیل ہو جائیں. جتنی تعداد میں امام مجلسوں میں آتے ہو اتنی ہی تعداد میں مسجدوں میں جائیں. جتنی کثرت سے جلوسوں میں آتے ہو اتنی ہی کثرت سے مسجدوں میں جائیں. جتنی تعداد میں مسجدوں میں جاتے ہو اتنی ہی تعداد میں امام باڑوں میں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایام اعزاں میں مسجدیں ویران ہو جاتے ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے، کبھی غور کیا؟ شاید وجہ یہ ہے کہ ہم بھی عملی طور پر حق کو حق سے ٹکرا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں پریکٹیکل لائف میں کہیں نہ کہیں ہماری اب ٹکراؤ پایا جا رہا ہے. ورنہ پھر کیسا ہے کہ ہماری مجلسوں میں تو بھیڑ ہے، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. 2 مہینے 8 دن ابھی تعطیل ہو گیا. ایک سلوات دیجیے محمد عالم. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے ٹکراؤ ہو رہا ہے. لیکن یاد رکھنا، جو نماز ہے وہی مجلس ہے، جو مجلس ہے وہی نماز ہے. یہ ٹکراؤ کبھی کبھی ممبر بھی میں نے عرض کیا، خطابت میں بھی، شاعری میں بھی. ایک شعر کہا گیا، یا یوں کہوں کہ دل برے زہرا کے واسطے خلاق 2 جہاں کی عبادت رکی رہی. شاعر نے شعر کہا، مجمع نے واہ واہ سبحان اللہ کرنا شروع کر دیا. یا یوں کہوں کہ دل برے زہرا کے واسطے خلاق 2 جہاں کی عبادت رکی رہی. ٹکرا دیا حسین کو نماز سے. خلاق 2 جہاں کی عبادت رکی رہی. نہ ہم نے واقعے میں غور کیا، نہ شاعر نے واقعوں کو غور کی نگاہ سے دیکھا. بس اسی طرح سے جو دل میں آیا کہہ دیا، اور ہم فلک اٹھے اور نعرے حیدری اور دار التحسین. خلاق 2 جہاں کی عبادت رکی رہی. کہاں رکی اللہ کی عبادت؟ کس نے کہا کہ اللہ کی عبادت رکی؟ ہم نے واقعے میں غور نہیں کیا. رسول سجدے میں، حسین پشت رسول پر، رسول نے سجدے پہ طول دینا شروع کیا. رسول کا سجدہ طولانی. شاعر کہتا کہ اللہ کی عبادت رک گئی. واقعی غور نہیں کیا. غور کیا ہوتا
البتہ یہ غلطی لاشعوری طور پر ہوئی ہے، جان بوجھ کر نہیں ہوئی ہے، لیکن کبھی ہوتا ہے مسئلہ. یا یوں کہوں کہ دل برے زہرا کے واسطے خلات تو جہاں کی عبادت رکی رہی. کہاں عبادت رکی؟ کس نے کہ عبادت رکی؟ رسول سجدے میں، حسین پشت رسول پر. اللہ کے رسول نے سجدے کو طولانی کر دیا. تاریخ کہتی ہے کہ آج تک رسول سجدے میں 7 مرتبہ سبحان اللہ کہتے تھے. ابھی تک 7 مرتبہ سبحان اللہ کہا گیا، لیکن جیسے ہی حسین پشت رسول پر آئے، رسول نے 7 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ سبحان اللہ کہا. عبادت رکی یا بڑھی؟ ابھی تک 7 مرتبہ سبحان اللہ، اب 70 مرتبہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغمبر سجدے کو طول دے رہے ہیں. دل چاہتا ہے رسول اللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یا رسول اللہ یہ سجدے کو کیوں طول دے رہے ہیں؟ 7 مرتبہ کہہ دیتے ہیں، 70 مرتبہ کہہ رہے ہیں، یہ طول دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ حسین کو اشارہ کیجئے، حسین چھوٹا بچہ ہے، پشت رسالت سے اتر جائے گا. جبریل سے کہیں جبریل حسین کو پشت رسالت کی پشت سے اتار دیں گے. یا آپ 70 کو 7 کو 70 میں کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ یہ سجدے کو اتنا طول کیوں دے رہے ہیں؟ عجب نہیں پیغمبر جواب دے کہ دیکھو حسین میری پشت پر ہے، میں سجدے کو طول دے رہا ہوں. میں ابھی تک 7 مرتبہ کہتا تھا، آج 70 مرتبہ کہوں گا، اور سجدے کو طول دے کر دنیا کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو میرا حسین عبادتوں میں رکاوٹ کا نہیں تھا. حسین عبادتوں میں رکاوٹ نہیں، عبادتوں میں اضافے کا سبب، عبادتوں میں اضافے کا سبب. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر محرم سے پہلے 2 صف ہوتی تھی تو محرم میں صفوں میں اضافہ ہونا چاہیے، کمی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کہیں نہ کہیں ہم ٹکراؤ کے شکار ہو. حسین عبادتوں میں اضافہ، جیسے نماز ایسے ہی مجلس، جیسے مجلس ایسے ہی نماز. جتنی تعداد میں امام باڑوں میں آتے ہو اتنی ہی تعداد میں مسجدوں میں جاتے ہو. جس کثرت سے مسجدوں میں جاتے ہو اسی کثرت سے امام باڑوں میں آیا کرو. جیسے مسجدوں میں جاتے ہو اسی طرح امام باڑوں میں آیا کرو. سید حسن نصر اللہ کا جملہ ہے، حسین کے ماتمداروں حسین کے عزاداروں، جیسے امام باڑوں جیسے مسجدوں میں جاتے ہو ایسے ہی امام باڑوں میں آؤ. اگر مسجد میں باوضو جاتے ہو تو کوشش کرو امام باڑوں میں بھی باوضو آیا کرو، کیونکہ یہ بھی مقام عبادت ہے. یہاں انبیاء آتے ہیں، یہاں اولیاء آتے ہیں. جیسے نماز ہے ویسے ہی مجلس ہے، جیسے مجلس ہے ویسے ہی نماز ہے. آخری جملہ ہے، اگر مجلس کی، اگر نماز پڑھی مجلس نہ کی، اگر نماز پڑھی مجلس نہ کی تو شاید خدا ان نمازوں کو قبول نہ کرے. یہ کہہ کر واپس کر دے کہ تم نے میری نماز تو پڑھی لیکن میرے اس حسین کو بھلا دیا کہ جس نے میری نماز کو بچانے کے لیے کربلا میں ہمارا گھر قربان کر دیا. لیکن عزیزوں تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، اگر مجلسیں کی نماز نہ پڑھی تو شاید حسین ان مجلسوں کو قبول نہ کریں. یہ کہہ کر واپس کر دے کہ تم نے میری مجلس کی، تم نے میرا ماتم کیا، میری عزاداری کی، لیکن اس نماز کو بھلا دیا کہ جس نماز کو بچانے کے لیے میں نے اکبر کا سینہ کیا، جس نماز کی بقا کے لیے عباس کے بازو قربان کر دیے، جس نماز کو بچانے کے لیے عسکر کی قربانی پیش کر دی، قاسم کی پامانی کو برداشت کیا اور محمد اور چاہنے والوں کے لاشوں کو اٹھایا، جس نماز کو بچانے کے لیے 3 دن کی بھوک و پیاس کو جامع شہادت کو نوش کیا، جس نماز کی بقا کے لیے میں نے زینب کی چادر قربان کر دی. اللہ زیادہ آخری مجلس سے مجھ سے کہا گیا ہے کہ مجلس کی شبیہ تعبیر مجھے حسین پر عمل ہوگا. سلسلہ ازا کی آخری مجلس، ایام ازا ست ہو رہے ہیں، محرم ختم ہو رہا ہے. پورے سال انتظار کیا تھا کب آئیں گے یہ رونے اٹھانے والا دن،
فرصت ہو گئی لیکن نہ جانے کون آئندہ سال زندہ رہے. گزشتہ سال نہ جانے کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے جو بچوں بیٹھتے تھے. حسین جدید کی شبیہ تعبیر پر نمبر ہوگی. زینب فرزادہ اس مظلوم بہن کو درست کریں جس نے شام غریبہ سے لے کر بہار تک مسلسل واہ حسینہ کی اللہ سے ایک منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. چند جملے مسائل کو سننے خدمت کو تمام کر رہا ہوں. یہ ایام اسیری سے ادھر کے بعد کا ایام ہے لیکن شبیہ تعبیر برآمد ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ جب حسین کی شہادت ہو گئی شام غریبہ کا اندھیرا چھایا, خیموں میں آگ لگی, سکینہ کے تماچے لگے, سید سجاد کی کچھ زخمی ہوئی. بیویاں سیر کا یہ روایت کہتی ہے کہ خیموں میں آگ لگی. زینب جلے ہوئے خیمے کی رات پر بیٹھ کر اپنے ماجائے کا ماتم کر رہے ہیں. ماں حسینہ و غربتہ کی سنہ بلند ہے. روایت کہتی ہے زینب جلے ہوئے خیمے کی رات پر ماتم کر رہی ہے. اچانک فضا دوڑی دوڑی آتی ہے. شہزادی زینب بڑا غضب ہو گیا. اما فضا اس سے بڑا کیا غضب ہوگا کہ میرا ماجائے مار ڈالا گیا. تو شہزادی مجھے ایسا لگتا ہے یہ ظالم اپنے گھوڑوں کی نال بندیاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شہداء کے لاشوں کو پامال کرنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ زینب لڑک گئی. ایک مرتبہ ملائی کیا دیکھا زمین کربلا شہداء کے لاشیں جگہ جگہ پڑے ہوئے ہیں. ظالم سب بستہ کھڑے ہیں. شہداء کے لاشوں کو پامال کرنا چاہتے ہیں. اب جانتے ہیں کہ زینب کی نگاہ زینب کی نگاہ بڑھے کا ان کے رشتے دار آگے بڑھے ان کے جنازے کو اٹھا لیا. مسلم نے اسے عزیز آگے بڑھے مسلم کی لاشوں کو اٹھا لیا گیا. سارے شہداء کی لاشوں کو اٹھا لیا گیا. کیوں عزیز آپ جانتے وجہ ہیں عربوں میں لاشوں کی پامالی کو بے حرمتی جانتی ہے. لاشوں کی پامالی کو بڑی بے حرمتی میں شروع کیا جاتا ہے. لہٰذا وہ یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ اس کے عزیز اور اس کے رشتے دار میں لاشوں پامال کیا جائے. تمام شہداء کے لاشیں اٹھا لیے گئے. یہاں تک کہ زینب کی نگاہوں نے دیکھا حبیب کے قبیلے والے آگے بڑھے. حبیب ہمارا عزیز ہے, حبیب ہمارا رشتے دار ہے. تو نے حبیب کو شہید کر دیا, تو نے حبیب کو سرکار پہ جا کے نیزہ کو چڑھا دیا. لیکن دیکھا حبیب کے لاشیں کو پامال نہ ہونے دیں گے. حبیب کا لاشا بھی اٹھا لیا گیا. جیسے ہی حبیب کا لاشا اٹھا زینب نے شکر کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا. مارنے والے تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس لیے کہ حبیب صاحب یہ رسول میرا ماجایا نواز ہے رسول. ارے جب صحابی کا لاشا پامال تو نوازے کا لاشا کیسے پامال ہوگا. ابھی زینب کا شکر ختم نہ ہوا تھا کہ زینب کی نگاہوں نے دیکھا ادھر کے گورے ادھر کے گورے فرزند فاطمہ سنے اسما لاشا پامال کر دیا گیا. اشرکم اللہ اشرکم اللہ. آپ ہمیشہ آخری مجلس میں سب پرانے ہو گئے. آپ ہمیشہ پامالی کے مسائل سنتے ہیں کہ حسین کے لاشوں کو پامال کیا گیا. لیکن حسین کے لاشوں کو کیسے پامال کیا گیا ذرا کیفیت کو سنیں. بیان کرنا آسان ہے, سننا بھی آسان ہے. لیکن کوئی ذرا زینب کے دل سے پوچھے, کوئی اس میں جڑی ہوئی بہن سے پوچھے کہ جس کو نگاہوں کے سامنے بھائی کا جنازہ پامال کر دیا گیا. ذرا کیفیت کو محسوس کریں کیسے لاشا پامال کیا گیا, کس طرح حسین کے جسم پر گولی لگا. اللہ تعالیٰ جب رکا ہوا تھا دربار ابن زیاد میں پہنچا تو ابن زیاد نے اعلان کیا کہ اس لشکر کے سردار کو بلایا جائے کہ جس لشکر نے حسین کے لاشوں کو پامال کیا. مسیح کی مالک کے علوم کو بلایا جاتا ہے. یہ وہ علوم ہے کہ جس نے اپنے
لشکر کے ساتھ حسین کے جسم پر ابن زیاد کہتا ہے اسید بن مالک میں نے سنا کہ تو نے حسین کے لاشوں پہ پامال کیا. ہاں امیر میں نے حسین کے لاشوں پہ پامال کیا. اسید بن مالک بتا ایک مرتبہ زینب کے سامنے بیان کر کہ تو نے حسین کے ساتھ پامال کیا. ہائے دل زینب ہائے زینب ہائے زینب کی بے بسی حسین کا لاشا زینب کی نگاہ کے سامنے پامال ہوا. اب یہاں دربار ابن زیاد میں زینب کے جذبات کو لمحان کیا جا رہا ہے. زینب کے احساسات کو تحریک کیا جا رہا ہے. ابن زیاد کہتا ہے سید بن مالک بہن کے سروں میں بتا زینب اسے زردن